السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہم 24واں پارہ شروع کریں گے الحمدللہ۔ سورہ زمر سٹارٹ کی ہوئی ہے، ہم نے شروع کی ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین۔ پھر اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا۔ اللہ پہ جھوٹ باندھنا کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ کے بارے میں ایسی بات کرنا جو اسے زیب نہیں دیتی۔ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، یہ بھی اللہ پہ بہت بڑا جھوٹ ہے، اور جب سچائی اس کے سامنے آئی تو اسے جھٹلا دیا۔ کیا ایسے لوگوں کے لیے جہنم میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے؟ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم ٹھکانہ نہیں ہے ایسے کافروں کا؟ اور جو شخص سچائی لے کر آیا اور جنہوں نے اس کو سچ مانا وہی عذاب سے بچنے والے ہیں۔ والذی جاء بالصدق، یہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو سچائی لے کر آئے۔ وصدق بہ، اور اس کی تصدیق کس نے کی؟ حضرت ابوبکر صدیق نے اس کی تصدیق کی، اور بھی جس نے بھی اس کی تصدیق کی۔ وصدق بہ، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ اولئک ھم المتقون، یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں، جو بچنے والے ہیں، جو عذاب سے بچیں گے۔ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، انہیں اپنے رب کے ہاں وہ سب کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش کریں گے۔ کتنا کمپریہنسو یہ سینٹنس ہے کہ اس میں ہر چیز آ جاتی ہے۔ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ، ذرا تصور کر کے دیکھیں۔ اور پھر اس ہستی کے ہاں کہ جس کے پاس زمین و آسمان کے خزانے ہیں، وہ عطا کرے گا ان کو۔ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ، ان کو وہ چیز ملے گی جو چاہیں گے۔ اس کے بعد ذرا تصور کریں، سوچیں کہ میں کیا کیا چاہوں گی پھر وہاں پہ، مجھے کیا کیا، اگر مجھے اللہ وہاں تک پہنچا دے تو میری کیا کیا خواہشات ہوں گی جو میں رکھوں گی اللہ کے سامنے۔ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، یہ محسنین کا بدلہ ہے، یہ نیکی کرنے والوں کی جزا ہے، تاکہ جو بدترین اعمال انہوں نے کیے تھے انہیں ان کے حساب سے ساقط کر دے۔ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا، ظاہر ہے کہ انسان ہے تو بندہ بشر، گناہ تو اس سے سرزد ہوتے ہیں۔ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ، تاکہ اللہ ساقط کر دے، دور کر دے ان سے، ان کے حساب سے وہ تمام برائیاں، اور جو بہترین اعمال وہ کرتے رہے ان کے لحاظ سے ان کو اجر عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، کیسا رحیم رب ہے، کیسا غفور اللہ ہے، کیسا ودود اللہ ہے کہ انسان کے جو گناہ ہیں، جو برائیاں ہیں، انہیں ان کے حساب سے ساقط کر دے، اور جو بہترین اعمال وہ کرتے رہے ان کے لحاظ سے ان کو اجر عطا فرمائے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ سورۃ فرقان میں بھی آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جب لوگ توبہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ یبدل اللہ، بدل دے گا اللہ تعالیٰ ان کی سیئات کو حسنات میں بدل دے گا۔ سبحان اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ اپنے بندے کے لیے، یہاں عبد جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، لیکن قرآن کا جو ایک تو ہوتا ہے خصوصی اس کا مفہوم،
ایک ہوتا ہے جو عام ہوتا ہے، ہر شخص کے لیے ہی اللہ کافی ہے، ہر بندہ جو یہ چاہے، یہ سمجھے کہ میرا رب میرے لیے کافی ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ اس کے سوا دوسروں سے آپ کو ڈراتے ہیں، حالانکہ اللہ جسے گمراہی میں ڈال دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ۔ وہی بات جو بھی خطبے میں بھی پڑھی ہے، جسے اللہ ہدایت دے اسے تو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جسے اللہ ہی بھٹکا دے پھر اسے کوئی ہدایت بھی نہیں دے سکتا۔ کیا اللہ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ الیس اللہ بعزیز ذی انتقام؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، ان لوگوں سے اگر آپ پوچھیں کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے۔ ان سے پوچھو جب یہ حقیقت ہے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا تمہاری یہ دیویاں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو مجھے اس کے پہنچائے ہوئے نقصان سے بچا لیں گی؟ یا اللہ مجھ پر کوئی مہربانی کرنا چاہے تو کیا یہ اس کی رحمت کو روک سکیں گی؟ بس ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، بھروسہ کرنے والے اسی پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ ان سے کہو کہ اے میری قوم کے لوگو، تم اپنی جگہ اپنا کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا رہوں گا۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، سب معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کسے وہ سزا ملتی ہے جو کبھی ٹلنے والی نہیں۔ اور پھر انہیں ملی نا عذاب بدر، کیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا، جن کی گردنوں میں سریے تھے، جو بڑے اکڑ کے آئے تھے کہ آج تو ہم ان مٹھی بھر مسلمانوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیں گے۔ اللہ نے وہی بدر کا مقام ان کا قبرستان بنا دیا، 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے اور 70 قیدی بنا لیے گئے، ہر گھر میں صف ماتم بچھ گئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سب انسانوں کے لیے یہ کتاب برحق آپ پہ نازل کر دی ہے، اب جو سیدھا راستہ اختیار کرے گا اپنے لیے کرے گا، اور جو بھٹکے گا اس کے بھٹکنے کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ وما انت علیہم بوکیل، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے، اور جو بھی نہیں مرا ہے اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے، پھر جس پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اسے روک لیتا ہے۔ یعنی دیکھا نہیں آپ نے کہ بعض لوگ سوتے ہوئے ہی صبح دیکھتے ہیں تو وہ ان کی روح قبض ہو چکی ہوتی ہے، یعنی نیند میں ہی ان کی روحیں اللہ روک لیتا ہے، اور دوسروں کی روحیں ایک وقت مقرر کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔ ہر روز جب ہم نیند کے بعد اٹھتے ہیں تو اللہ روحیں لوٹا دیتا ہے، اس لیے تو شکر کرنا چاہیے اللہ کا۔ الحمدللہ الذی، الحمدللہ الذی، کیا ہے وہ دعا جو ہم پڑھتے ہیں؟ سب شکر اس اللہ کے لیے، احیانا بعد ما اماتنا، جس نے ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندگی عطا کر دی، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف ہم دوبارہ اٹھائے جائیں۔ اور ایک یہ دعا بھی مانگنی چاہیے، الحمدللہ الذی عافانی، اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے عافیت دی، الحمدللہ الذی عافانی، اب میرے ذہن سے نکل گئی ہے، گروپ میں شیئر کر دوں گی انشاءاللہ۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں، یعنی رات کا انسان کا سونا ہر روز اور پھر سو کے اٹھنا، یہ اللہ کا ایک سمجھے کہ ایک ٹریلر دکھاتا ہے ہمیں اللہ، کچھ لوگوں کی روحوں کو روک لیتا ہے اور کچھ کو پھر موقع عطا فرما دیتا ہے، پھر ان کو کچھ مدت کے لیے پھر زندگی دے دیتا ہے، ایک وقت مقررہ کے لیے، جانا تو سب نہیں ہے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مقررہ وقت کے لیے انہیں پھر دنیا میں جینے کے لیے روحیں واپس کر دیتا ہے۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ کیا اس اللہ کو چھوڑ کر ان لوگوں نے دوسروں کو شفیع بنا رکھا ہے، سفارشی بنا رکھا ہے؟ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، ان سے کہو کیا وہ شفاعت کریں گے خواہ ان کے اختیار میں کچھ ہو نہ ہو اور وہ سمجھتے بھی نہ ہوں؟ کہ ایسے لوگ شفاعت کریں گے،
ایسی ہستیاں شفاعت کریں گی. ہم کیا پڑھتے ہیں آیت الکرسی میں؟ کوئی شفاعت نہیں کر سکتا اللہ کے سامنے الا باذن، لا یشفع عنده الا باذن، کوئی سفارش نہیں کر سکتا اس کے اذن کے بغیر. اچھا یہ جو بات ہے نا کہ کوئی وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی کچھ شفاعتی ہوں گے، کوئی شفاعت کرے گا ان کو. یہاں جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر ان لوگوں نے دوسروں کو شفیع بنا رکھا ہے، شفاعت کرنے والا بنا رکھا ہے؟ کیا انہوں نے یہ فرض کر لیا ہے کہ کچھ ہستیاں اللہ کے ہاں بڑی زور آور ہیں جن کی سفارش اللہ ٹالے گا نہیں؟ حالانکہ ان کے سفارشی ہونے پہ نہ تو کوئی دلیل ہے، نہ اللہ نے کبھی یہ کہا ہے کہ ان کو میرے یہاں بڑا مرتبہ حاصل ہے، اور نہ خود یہ ہستیاں یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم اپنے زور سے تمہارے کام وہاں بنوا دیں گے. اور پھر مزید ان کی حماقت یہ ہے کہ وہ اصل اللہ کو چھوڑ کر، اصل مالک کو چھوڑ کر ان فرضی سفارشیوں کو سب کچھ سمجھے بیٹھے ہیں، اور ساری نیاز بندیاں انہی کے لیے انہوں نے وقف کی ہوئی ہیں. اور اللہ فرما رہے قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، کہ کیا وہ شفاعت کریں گے خواہ ان کے اختیار میں کچھ بھی نہ ہو اور وہ کچھ بھی نہ سمجھتے ہوں. قل للہ الشفاعۃ جمیعا، آپ ان سے کہیے شفاعت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے. یعنی کسی کا یہ زور نہیں ہے کہ اللہ کے حضور وہ سفارش کر سکے. سفارش کرنے کے لیے کوئی شخص آگے بھی نہیں بڑھے گا، کہاں یہ کہ وہ اپنی سفارش منوانے کی طاقت رکھتا ہو اور یہ سمجھے کہ میں شفاعت کر سکوں گا. یہ بات تو بالکل اللہ کے اختیار میں ہے کہ جسے چاہے سفارش کی اجازت دے اور جسے چاہے نہ دے، اور جس کے حق میں چاہے کسی کو سفارش کرنے دے اور جس کے حق میں چاہے نہ کرنے دے. اللہ باذنی کی جو شرط ہے نا، اس کے اذن کے بغیر کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکتا. وہاں لہو ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی بادشاہی کا وہی مالک ہے، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے. جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، تو آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے دل کڑنے لگتے ہیں، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو یکا یک وہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں. یہ بات بس تقریباً تمام مشرکوں میں مشترک ہے، جو بھی شرک کرنے والے ہوتے ہیں اللہ کے ساتھ. یہاں تک کہ مسلمانوں میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے کوئی کہا جائے نا کہ بس اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، کوئی اور ہے ہی نہیں، تو ان کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ بزرگوں کا اور ولیوں کا انکار تو نہ کریں، آپ ہر وقت بس اللہ ہی کی باتیں کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے اللہ تو ہے ہی، اللہ کے ساتھ یہ ولی ہیں، بزرگ ہیں، بڑی ہستیاں ہیں، اللہ نے ان کو بھی تو اللہ نے بنایا نا. تو اس طرح کی باتیں، مطلب اکیلے اللہ کا ذکر، یہ نہیں کہ سب، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں. اب مسلمانوں میں بھی بدقسمتی سے ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں. تو پنجابی میں کہتے نہیں کہ اللہ کے پاس ڈائریکٹ کیسے ہم جا سکتے ہیں. ہم تو اسے کہتے ہیں جس کے پاس بھی ہم جا رہے ہیں، کسی بزرگ کے پاس، کسی ولی کے پاس، ہمیں میری تیرے آگے تیری تو درگاہ، میری ڈائریکٹ نہیں جا سکتی اللہ کے پاس. بس یہ ہستیاں سفارش کریں گی تو ہی ہمارا بیڑا پار ہوگا. تو اللہ تعالیٰ یہی بات یہاں بتا رہے ہیں کہ اکیلے اللہ کا ذکر جب کیا جاتا ہے، جو لوگ آخرت کو نہیں ماننے والے، ذکر تو خیر یہاں پہ انہی کا ہو رہا ہے، تو ان کے دل کڑنے لگتے ہیں. اور جب اللہ کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، ان کے چہرے خوشی سے کھل اٹھتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں. قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہیے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، حاضر و غائب کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں. اگر ان ظالموں کے پاس زمین کی ساری دولت بھی ہو اور اتنی ہی اور بھی، تو یہ روز قیامت برے عذاب سے بچنے کے لیے سب کچھ فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. وہاں اللہ کی طرف سے ان کے سامنے وہ کچھ آئے گا جس کا انہوں نے کبھی اندازہ ہی نہیں کیا ہوگا.
وہاں اپنی کمائی کے سارے برے نتائج ان پر کھل جائیں گے اور وہی چیز ان پر مسلط ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے. وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. یہی انسان جب ذرا سی مصیبت اسے چھو جاتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے. یہی بات ہم کچھ دنوں کے بعد قرآن میں یہ مضمون لازمی پڑھتے ہیں. انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا، اور یہ رویے ہم اپنے ارد گرد بھی دیکھ رہے ہیں، بلکہ اپنے اندر بھی جھانک کے دیکھیں تو ہم بھی وہی ہیں. اللہ نے بنایا ہے نا انسان کی نیچر سے وہ بہت اچھی طرح سے واقف. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا. جب تکلیف آتی ہے نا، اس وقت جیسے انسان رب کو پکارتا ہے نا، تو شاید اللہ اپنے بندوں کو تکلیفیں دیتا بھی اسی لیے، ورنہ ہم غافل ہو جاتے ہیں. غفلت سے نکالنے کے لیے کبھی کبھی اللہ بندے کو جھٹکے لگاتا ہے. اللہ بندے کو جھنجھوڑتا ہے، کدھر جا رہے ہو، واپس آؤ. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا. پھر وہ ہمیں پکارنے لگتا ہے، اور جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمت دے کر ابھار دیتے ہیں. ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ. تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے علم کی بنا پر دیا گیا ہے. نہیں، بلکہ یہ آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں. جب وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے، جب اللہ کی نعمتیں دوبارہ ملتی ہیں، بس پھر وہ اسے اپنی طرف ہی منسوب کرتا ہے. یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، یہ میرے علم کا نتیجہ ہے. ایسے ہی تو نہیں میں نے حاصل کر لیا یہ سب کچھ. میں انسان کی کبھی نہیں جاتی. حالانکہ اللہ ہر چیز کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے، مال کو تو خاص طور پہ. ہم نے جو ان کو دیا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. یہ نہیں اللہ کہتا کہ ان کے پاس جو مال و دولت ہے اس میں سے خرچ کرتے. نہیں، وہ کہتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا وہ ہمارا ہی ہے، ہمارا دیا ہوا ہے. وہی وہ اشفاق احمد کہتے تھے نا کہ دیتے جو دینا ہے کیڑا پلیوں دینا ہے، وہ اسی کا مال ہے، اسی کے دیے ہوئے میں سے دینا ہے. وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اگر ان ظالموں کے پاس زمین کی ساری دولت بھی ہو اور اتنی ہی اور بھی، تو یہ روز قیامت کے برے عذاب سے بچنے کے لیے سب کچھ فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. سب کچھ. اتنی پیاری ہوگی انسان کو اپنی جان. دنیا میں بھی ایسے ہی، جب کوئی بیماری آتی ہے انسان پھر یہ نہیں دیکھتا. جب کوئی تکلیف آتی ہے پھر انسان کہتا ہے جو کچھ میرے پاس ہے سب کچھ لگا دوں اپنی اس تکلیف سے نجات حاصل کروں. وہاں بھی ایسے ہی ہوگا، لیکن یہ تو ایک اللہ تعالیٰ ایک مثال دے رہے ہیں نا. وہاں تو نہ کسی کے پاس ہوگا یہ اتنا کچھ. فرمایا اگر ان ظالموں کے پاس ہو تھوڑا بہت نہیں، زمین کی ساری دولت اور اتنی ہی اور بھی، پھر اس وقت یہ چاہیں گے، اور یہاں تھوڑا سا دینے کے لیے راضی نہیں ہوتے. اس وقت کہیں گے کہ یہ سب کچھ ہم فدیے میں دے دیں، ہمیں بچا لیا جائے. وہاں اللہ کی طرف سے ان کے سامنے وہ کچھ آئے گا جس کا انہوں نے کبھی اندازہ ہی نہیں کیا ہوگا. وہاں اپنی کمائی کے سارے برے نتائج ان پر کھل جائیں گے اور وہی چیز ان پر مسلط ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے. وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. دوسری دفعہ یہ سلائیڈز میں پڑھ رہی ہوں. یہاں انسان جب ذرا سی مصیبت اسے چھو جاتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمت دے کر ابھار دیتے ہیں تو کہتا ہے یہ تو مجھے علم کی بنا پر دیا گیا ہے. انہیں نہیں، بلکہ یہ آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں. قد قالها الذین من قبلہم. یہی بات ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی کہہ چکے ہیں، مگر جو کچھ وہ کماتے تھے وہ ان کے کسی کام نہ آیا. وما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون. پھر اپنی کمائی کے برے نتائج انہوں نے بھگتے، اور ان لوگوں میں سے بھی جو ظالم ہیں وہ عن قریب اپنی کمائی کے برے نتائج بھگتیں گے. یعنی اس سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے انجام دیکھ لیا، اب یہ بھی دیکھیں گے. یہ ہمیں عاجز کرنے والے نہیں ہیں. اور کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم
لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ بہت ہی پیاری آیت ہے، ٹھنڈک اتارنے والی، امید دلانے والی۔ اے میرے بندو، بڑی اپنائیت ہے اس لفظ میں، یا عبادی، اے میرے بندو۔ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا اے لوگو، اے مسلمانوں، اے مومنوں، اے لوگو، یا ایھا الناس، نہیں، یا عبادی۔ فیل کر کے دیکھیں اس لفظ کو، اللہ کے ساتھ محبت پھوٹ رہی ہے جیسے۔ اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جن سے کوئی گناہ ہو جاتے ہیں، جن سے کوئی غلطیاں ہو جاتی ہیں، جن سے زیادتیاں ہو جاتی ہیں، جو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تمہیں رب کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، نا امید نہ ہونا اللہ کی رحمت سے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، ساری گناہ معاف کر دیتا۔ عارف جمیل یہی باتیں کرتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں کہ بس وہ تو صرف سب میٹھا میٹھا ہی دکھاتے ہیں، وہ قرآن ہی کہتا ہے، اسی آیت کو وہ لے کے امید دلاتے ہیں۔ پھر یہ اللہ نے خود کہا ہے نا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ تو بہت ہی غفور اور رحم کرنے والا ہے، وہ اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ، شرط یہ مت یہ فرمان بن جاؤ اس کے، سبمٹ کر دو اپنے آپ کو، سرنڈر کر دو ہر چیز۔ وَأَنِيبُوا، انابت اور تسلیم و رضا، یہ دو چیزیں چاہیے اس سے پہلے کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے اور پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ مل سکے، اور پیروی اختیار کر لو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی، بہترین پہلو کی پیروی اختیار کرو۔ بہترین پہلو کا کیا مطلب ہے کہ وہ جو اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کی تعمیل انسان کرے، جن کاموں سے اس نے منع کیا ہے ان سے بچے، اور مثالوں اور قصوں میں جو کچھ اس نے ارشاد فرمایا ہے اس سے عبرت حاصل کرے۔ اس کے برخلاف جو شخص اللہ کے حکم احکامات سے منہ موڑتا ہے، منع کی ہوئی چیزوں کا ارتکاب کرتا ہے، اور اللہ کی جو واعظ و نصیحت ہے اس سے کوئی اثر نہیں لیتا، وہ پھر اللہ کے بدترین پہلو کو اختیار کیے ہوئے، یعنی وہ پہلو اختیار کرتا ہے جسے اللہ کی کتاب میں بدترین کہا گیا ہے۔ تو بہترین پہلو کیا ہے؟ یہی تین چیزیں۔ نمبر 1 کیا؟ جن کاموں کا حکم دیا ہے وہ کرنا، جن کاموں سے منع کیا ہے اسے رکنا، اور جو اللہ نے پچھلے واقعات سنا کے جو نصیحتیں دی ہیں ان سے عبرت حاصل کرنا۔ بہترین پہلو کی پیروی اختیار کر لو اس دن سے پہلے کہ تم پہ اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی شخص کہے افسوس میری اس تقصیر پر جو میں اللہ کی جناب میں کرتا رہا، بلکہ میں تو الٹا مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا۔ یا پھر وہ یہ کہے کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی متقیوں میں سے ہوتا۔ مطلب یہ پھر کاش نہ رہ جائے، یہ حسرتیں نہ رہ جائیں، وہ دن آنے سے پہلے عمل کر لو۔ ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی متقیوں میں سے ہوتا۔ لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا عذاب دے کر کہے کاش مجھے ایک اور موقع مل جائے اور میں بھی نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ یہ حسرتیں نہ رہ جائیں کہیں، آج وقت ہے، آج عبرت حاصل کر لو، آج نصیحت حاصل کر لو، آج عمل کر لو، اور اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی پیروی اختیار کر لو۔ کیوں نہیں؟ میری آیات تیرے پاس آ چکی تھیں، یعنی جو حسرتیں وہ اس وقت کرے گا، اس کے بعد انہیں کہا جائے گا بلا قد جاءتک آیاتی، کیوں نہیں، میری آیات تیرے پاس آ چکی تھیں، پھر تو نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا اور تو کافروں میں سے تھا۔
آج جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھے ہیں، قیامت کے روز تم دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہوں گے، وجوہہم مسودہ، سیاہ ہوں گے ان کے چہرے۔ کیا جہنم میں متکبروں کے لیے کافی جگہ نہیں ہے؟ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین۔ اس کے برعکس جن لوگوں نے یہاں تقویٰ کیا ہے، ان کے اسباب کامیابی کی وجہ سے اللہ ان کو نجات دے گا، ان کو نہ کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ لا یمسہم السوء ولا هم یحزنون۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ زمین اور آسمان کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اور جو لوگ اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔ والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون۔ اے نبی ان سے کہو، پھر کیا اے جاہلو، تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے مجھ سے کہتے ہو؟ یہ بات تمہیں ان سے صاف کہہ دینی چاہیے، کیونکہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف یہ وحی بھیجی جا چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم خسارے میں رہو گے۔ لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم بس اللہ ہی کی بندگی کرو اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ اس کی قدرت کاملہ کا حال تو یہ ہے کہ قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دستے راست میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ تصور کرو اس دن کا ذرا، کیسا وہ دن ہوگا۔ پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی، اللہ کی مٹھی میں ہوگی، اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ زمین و آسمان پر اللہ کا جو کامل اقتدار ہے اس کا تصور کریں ذرا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ ایک نقشہ کھینچا ہے اللہ کے کامل اقتدار کا کہ زمین و آسمان جو ہیں اس کی مٹھی میں ہوں گے۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور اس کے دائیں ہاتھ میں اس کے دستے راست میں لپٹے ہوئے ہوں گے آسمان، ایسے جیسے ایک آدمی کسی چھوٹی سی گیند کو مٹھی میں دبا لیتا ہے اور اس کے لیے یہ ایک معمولی سی بات ہوتی ہے، یا رومال کو لپیٹ کے ہاتھ میں اگر کوئی شخص لپیٹتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ ایک معمولی سی بات ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن تمام انسان جو آج اللہ کی عظمت کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ زمین و آسمان اللہ کے دست قدرت میں ایک چھوٹی سی گیند، ایک ذرا سے رومال کی طرح ہوں گے۔ پاک اور بالا تر ہے وہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اس دن سور پھونکا جائے گا اور وہ سب مر کر گر جائیں گے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے۔ پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا اور یکا یک سب کے سب اٹھ کھڑے ہوں گے۔ ایک پہلا نفخہ ہوگا جس میں سب لوگ مر جائیں گے، پھر دوسرا ہوگا جس میں سب کے سب دوبارہ فائزہ ہوں قیام ینظرون، یکا یک سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے۔ واشرقت الارض بنور ربها، زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، جگمگا اٹھے گی۔ کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی، انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے، اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ ان پہ کوئی ظلم نہ ہوگا، ہر نفس کو جو بھی اس نے عمل کیا تھا اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ تصور کریں ان آیات کو پڑھ کے اس دن کا کہ زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، کتاب اعمال لا کے رکھ دی جائے گی، انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے۔ وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا یُظْلَمُونَ۔ ظلم نہیں ہوگا اس دن کسی پہ۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، یہیں سے سورت کا نام سورہ زمر ہے۔ اس فیصلے کے بعد وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے۔ سیکھا، سائیک ڈرائیور کو بھی کہتے ہیں نا، وہ گاڑی کو ہانکتا ہے، لے کے جاتا ہے، تو سیکھا ہانکے جائیں گے۔ کافروں کو جہنم کی طرف گھسیٹ کے لے کے جائے گا،
جایا جائے گا، گروہ در گروہ، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے، ان کے پہنچنے پہ جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے۔ جیسے کسی قیدی کو جب لایا جاتا ہے تو جہنم کا دروازہ پہلے سے تو نہیں کھلا ہوگا، جس طرح قید خانے کا دروازہ پہلے سے نہیں کھلا ہوتا، قیدی کو لایا جاتا ہے، اس کے بعد دروازہ کھول کے اس کو اندر داخل کر کے پھر بند کر دیا جاتا ہے، اور اس کے کارندے ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے اپنے لوگوں میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تمہیں تمہارے رب کی آیات سنائی ہو اور تمہیں اس بات سے ڈرایا ہو کہ ایک وقت تمہیں یہ دن بھی دیکھنا ہوگا؟ وہ جواب دیں گے ہاں آئے تھے، مگر عذاب کا فیصلہ کافروں پر چپک گیا۔ کہا جائے گا داخل ہو جو جہنم کے دروازوں میں، یہاں اب تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے یہ متکبروں کے لیے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اور جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے ویلکم کرنے کے لیے، تو اس کے منتظمین ان سے کہیں گے سلام علیکم طبتم، تم پر سلام ہو، بہت اچھے رہے، داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے۔ اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرنا۔ اللہم انا نسألک رضوانک والجنہ ونعوذ برحمتک من النار۔ اور وہ کہیں گے شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور ہمیں زمین کا وارث بنا دیا، اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں، بس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ کتنی ہمیں ایسی شکرانے کی باتیں آیات ملتی ہیں جن میں جنتی اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ ایک وہ ہے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یہ کبھی پچھلے دنوں ہم نے پڑھی۔ وہ کہیں گے کہ ذہب عنا الحزن، اللہ نے ہم سے غم، سارا غم دور کر دیا۔ اور ایک یہ آیات ہیں، وہ کہیں گے اللہ تیرا شکر، الحمدللہ تو نے اپنا وعدہ سچا کر دیا۔ اللہ کے وعدے پہ ہمیں شک نہیں ہونا چاہیے، جو اللہ کے وعدے قرآن میں ہم سے کیے گئے ہیں بس ان پہ ہمیں بھروسہ رکھنا چاہیے اللہ پہ، اور اللہ کے کہے ہوئے طریقے پہ چلتے رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ ہمیں اپنے اس گمگشتہ جنت میں ضرور پہنچائے گا۔ بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے، فنعم اجر العاملین۔ وتر الملائکۃ حافین من حول العرش یسبحون بحمد ربہم، اور آپ دیکھو گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد اور تسبیح کر رہے ہیں۔ کیسا منظر کشی کی گئی ہے نا اس دن کی۔ پہلے اللہ کے نور سے زمین جگمگا اٹھے گی، انبیاء اور گواہ لائے جائیں گے، فیصلے کیے جائیں گے، فیصلوں کے بعد جہنمیوں کو جہنم کی طرف گھسیٹ کے لے جایا جائے گا اور جنتیوں کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا، اور تم دیکھو گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد و تسبیح کر رہے ہوں گے، اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور پکار دیا جائے گا الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس دن اللہ ہمیں کامیاب کرے، اس دن اللہ ہمیں بغیر حساب کے بخش دے، اس دن اللہ اپنا کرم ہم پہ کر دے، اپنی رحمت کر دے، اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما دے، صرف نظر کر دے، اس دن اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔